السلام علیکم گائز، تو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد ریپر۔ ویلکم ٹو دی ساجد ریپر شو۔ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ ہیں جناب ابو بیدا بھائی۔ تو آج وہ میں نے ان کو دعوت دی ہے، تو آج وہ میرے پاس آئے ہیں اور اس ٹاپک پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے، ٹھیک ہے گائز؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ۔ دیکھیے گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس قدر اس ٹائم جو ہے وہ ناقص ہو چکا ہوا ہے کہ ایک جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں اور گورنمنٹ سیکٹرز ہیں ان کا اگر آپس میں موازنہ کرایا جائے تو پرائیویٹ سیکٹرز کو ایک بہت اچھا جو ہے وہ تعلیمی نظام ان کا سمجھا جاتا ہے کہ موسٹلی ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ سیکٹرز کو۔ تو جب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹرز میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر مڈل کلاس اور پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ سو دیٹس وائی ہمیں اس چیز پہ آج ہم بات کریں گے۔ جی ابو بیدا بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کل کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے؟ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز اور جو گورنمنٹ سیکٹر کی جو تعلیم ہے انہیں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ جو ہم نے خود گورنمنٹ سیکٹر سے تعلیم حاصل کی ہے اور ہمارے کافی دوست بھی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے تعلیم حاصل کی ہے۔ دیر از اے لاٹ آف گیپ بٹوین دیز بوتھ سیکٹرز۔ سب سے بڑا گیپ اسٹڈی کا یہ آ جاتا ہے کہ اساتذہ کی یا ٹیچرز کی وہ فوکس وہاں پہ نہیں ہوتا، جو فوکس وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھنے کو نہیں ملتا جو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل بھی دیکھ لیا جائے، ایک بچہ جو گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو اس کی وہ چیزیں نہیں کور ہوتی جو پرائیویٹ سیکٹر سے جس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ان کی کور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اسکوپ بھی اگر دیکھ لیا جائے تو انہیں کو زیادہ جاب کے حوالے سے ملتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر والے کو زیادہ جاب ملتی ہے۔ جی، کہ وہ جیسے والدین کہتے ہیں ہر جگہ پہ یہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں اگر ہم بچے کو پڑھائیں گے تو وہ جو ہے وہ آگے اچھا مستقبل اچیو کرے گا، اچھی جاب ملے گی۔ اگر ہم گورنمنٹ میں پڑھائیں گے، گورنمنٹ کے جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں، تو اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جائے گی، تو ہمارا جو ہے وہ بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ یہ چیز ہے بالکل۔ یہ ابھی آپ سے ایک بار ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں جی، اس کے اندر اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کی اس کے اندر ایک بڑا فرق یہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہم جو تعلیم لے رہے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی چیز اس طرح سے نہیں سکھائی جاتی یا پڑھائی جاتی، پریکٹیکلی کروائی جاتی ہے۔ صرف تھیوریٹیکلی وہاں پہ ہر چیز پہ فوکس زیادہ کیا جاتا ہے کہ جو سلیبس ہے سالوں میں پتہ ہے کہ میں نے یہ سلیبس یاد کروانا ہے۔ اب بے شک تھوڑا سا سسٹم ٹھیک ہو گیا ہو ایز کمپیئر ٹو پاسٹ۔ ماضی میں یہ رہا ہے کہ اساتذہ کی صرف ایک چیز کی ٹینشن یہ ہوتی تھی کہ میں نے اتنے ایک سال کے اندر اپنی پوری کلاس کو یہ سلیبس کور کروانا ہے، تو وہ اس طرح کرتا تھا۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انہوں نے سلیبس کور کروانے کے ساتھ ساتھ اچھے ریزلٹس بھی اسکول کو دینے ہوتے تھے۔ تو بیسیکلی گورنمنٹ سیکٹرز میں پڑھنے کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ایک اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے باقاعدہ آپ کو ایک اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ آپ کے جو اخراجات آگے جو آپ نے فیوچر میں جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اس پہ بیسیکلی آپ کو ساتھ میں آپ کو سہارا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ پرائیویٹ سیکٹرز اور گورنمنٹ سیکٹرز کے درمیان میں جو فرق ہے، اور آگے ہم بات کریں گے کہ جو گورنمنٹ سیکٹرز کے سے ایجوکیٹ ہو کے جو جاتے ہیں آگے ان کی جاب میں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ گریجویٹ ہو کے جاتے ہیں یا ایجوکیشن حاصل کر کے جاتے ہیں ان کی جاب میں بیسیکلی فرق کیا ہے؟ جی ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ دیکھیں جو گورنمنٹ سیکٹر سے جو ایجوکیشن حاصل کر کے آگے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ اتنی کوئی خاص جاب نہیں ملتی، اتنا وہ جو ہے وہ ارن نہیں کر سکتے کوئی اچھا، جس سے ان کو جو ہے بہت ہی ڈس ہارڈ ہوتے ہیں کہ جاب کی آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے میرے جانکار دوست اس طرح کے ہیں، میں نے اپنے پولیس فارما کے بھی بہت اس طرح کے جنہوں نے ماشاء اللہ اچھی اسٹڈی کی ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ان کے پاس جاب ہی نہیں، ان کو مجبوراً پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے جاب کرنا پڑتی ہے اور وہ لمیٹڈ سیلری کے اندر اپنا مطلب گزر کرتے ہیں، گزارا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ حالانکہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اگر ایک بچہ اپنے میرٹ پہ تعلیم حاصل کر کے اتنی مارکس سے لے کے آ گیا ہے، اتنا قابل بھی ہے، تو حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو جاب دے۔ اس کو اتنا ڈارک فیچر دکھاؤ گے، اس کا وہ سارا شوق وہی مار دو گے کہ وہ اچھی پڑھائی کر کے اس کو جب اتنی اچھی جاب نہیں ملے گی
تو وہ کس طرح اچھے ریزلٹس دے گا. اور جی بیسکلی یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک جو ہے بچہ اگر گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھ کے آیا ہے, اس نے ایک اچھی اسکالرشپ حاصل کر کے ایک اچھی ایجوکیشن ایک میرٹ پہ ہے, اور اس کے ساتھ وہ ایک لڑکا ہے جس نے پرائیویٹ سیکٹر میں بالکل ایک لمیٹڈ سے نمبر لے کر جس وہ پاس ہوا ہے, وہ دونوں اگر ایک ہی پلیٹ فارم پہ جاب کریں گے تو اس نے جو اتنی محنت کی ہے اور ایک جو ایک جو ہے وہ بالکل لمیٹڈ سے نمبر ایک صرف پاس ہو کے آ گیا, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کی صورت میں ریوارڈ ملنا چاہیے جی, تاکہ وہ دل لگا کے محنت کرے اور مزید آگے بھی محنت کرے, پاکستان کا نام روشن کرے. پاکستان کا نام روشن. گورنمنٹ سیکٹر سے جو اپنے اچھی بلبوتے پہ اچھی محنت کر کے اچھے نمبر لے کے آتے ہیں, ان کو سرکاری جاب ہر حال میں ملنی چاہیے. تو ان کا کریٹو مائنڈ یہاں پہ کیسے بنے گا؟ اگر آپ یورپ میں دیکھ لیں, وہاں پہ جو بھی بچہ پڑھتا ہے پاس آؤٹ ہوتا ہے اچھی ڈگری لے کے, ان کو فوراً جاب مل جاتی ہے. ایون کہ یہاں پہ ایشین کنٹری سے بھی وہاں پہ جاب کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے دروازے وہاں پہ جابس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست ہمارے اپنی کمیونٹیز میں ہیں, ہمارے آپ لوگ بھی جانے والے ہوں گے, اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں. ڈارک فیوچر دکھایا ہوا ان کو, وہ کرکٹنگ مائنڈ کیسے بنے گے, ملک کے لیے کوئی نئی چیز کیسے لے کر آئیں گے, ملک کا نام روشن کیسے کریں گے. بالکل ناظرین, دیکھیں جب ہمارا مائنڈ سیٹ اپ یہ ہوگا کہ یار میں اگر اچھا پڑھ بھی لیتا ہوں تو مجھے اچھی جاب نہیں ملنی, تو آگے کیسے ترقی کرے گا؟ وہی آپ روٹی کپڑا مکانے پھنسا کے رکھو گے کہ ملک کے اندر عظیم لوگ کیسے پیدا ہوں گے, عظیم سائنسدان کیسے پیدا ہوں گے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کے نام کو روشن کرتی ہیں. اچھے ذہن پیدا ہوتے ہیں, عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں, تو ملک کا نام روشن ہوتا ہے اس سے. جی ناظرین, سب سے بڑا ہمارا جو ایجوکیشن کا جو افیکٹو سسٹم وہ یہ ہے کہ ہم صرف رٹا رٹاتے ہیں. ہم صرف جو ہے وہ جو کتاب پہ جو کیسے نا, جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لکیر دا فقیر بنا کے ہم اس کو رکھتے ہیں, تو ہم نے صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اگر یہ چیز لکھی ہوئی نا یہ بک پہ, تو اگر ہم نے یہ ساری یہ پڑھ لیں گے نا تو ہم نہ پاس ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں بیسکلی اس کا کنسیپٹ کیا ہے, اس میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اور اس سے پڑھ کے ہمیں سمجھ کیا آ رہا ہے, اور اس سے آگے ہمیں آگے کس چیز پہ جو ہے یہ فائدہ دے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے. بالکل آپ کی بات میں انٹرپٹ کرتا ہوں. یہاں پہ صرف جاب کی ریس لگی ہوئی ہے اور صرف پیسے کی ریس لگی ہوئی ہے. سب کو صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے, اچھے مارکس لینے ہیں, اچھے مارکس کی بیس میں مجھے اچھی نوکری مل جائے گی, پیسے والی نوکری مل جائے گی. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ کا اتنا محدود سی آپ کی لمیٹڈ سوچ ہے کہ آپ نے صرف جاب کے لیے ملک کے اندر پڑھنا ہے اور آپ نے تعلیم پیسے کے لیے پڑھنا ہے اور آپ نے اپنا زندگی گزارنی ہے, بس دیٹس اٹ. اگر آپ یہ سوچ کے پڑھو گے کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, پھر آپ کے جو آپ کا فوکس ہے پڑھائی کا وہ بڑھ جائے گا. جب تک آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے آپ کا کوئی تخلیق نہیں کر سکتے آپ. بالکل کریٹو مائنڈ الگ ذہن اتنا انسان کا واسٹ ہوتا ہے کہ جس طرح کمپیوٹر کی ریم ہوتی ہے 2 GB جیسے نارملی ہوتی ہے, وہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے, اس سے زیادہ اگر آپ اس پہ برڈن ڈالتے ہو تو وہ سلو موو کرتی ہے. انسان کا ذہن اتنا واسٹ بنایا ہے, جتنا اس کو سوچو گے یوز کرو گے اتنا یہ کھلتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے مائنڈ پہ زور دو گے, کوئی نئی چیز تخلیق کرنے کی طرف جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہے نہیں, اگر آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو اس کا صلہ نہ ملے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. بالکل تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, آپ اپنی محنت کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا صلہ بھی ضرور ملے گا. بالکل. دیکھیں ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھی ہوگی وہ 3 Idiots مووی ہے, تو اس میں جو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ اتنا لائق ہوتا ہے, تو وہ بالکل وہ رٹے کا وہ رٹا لگا کے وہ سیکنڈ پوزیشن لیتا ہے. اور جو عامر خان ہے جو بیسیکلی رول ماڈل ہے اس مووی کا, اس نے پوری مووی میں بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا, وہ صرف نا وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ یہ چیز کس کنسیپٹ پہ ہے, وہ اپنے کنسیپٹ کلیئر کرتا ہے اور ہمیشہ فرسٹ آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی کہ اگر جو دوسرے یورپین جو کنٹریز ہیں اس میں اگر جو وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں, تو وہ ان کا سب سے بڑا جو راز ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل کو ترجیح دیتے ہیں, وہ اسٹڈی کو کم اور پریکٹیکل کو ترجیح دیتے ہیں. دیٹس وائی دے آر کریٹو مائنڈس. بالکل ایگزیکٹلی. اور ان کی پڑھائی کا لیول بھی ہماری پڑھائی کی نسبت زیادہ اچھا ہے, زیادہ ریلائبل ہے, اور اسی لیے اب دنیا کے ہر کونے سے وہاں پہ یورپ کے لیے پڑھنے گئے تھے. وہاں پہ اچھے ادارے ہیں, وہاں پہ اچھی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پہ کانسیپٹ اچھے ٹیچرز وہاں پہ ہائر کیے جاتے ہیں, دنیا بھر سے اچھے ٹیچرز وہاں موو کرتے ہیں. ایون کہ پاکستان کے اندر بھی جو اچھے, سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پہ اچھی تعلیم ملتی ہے, جو اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ یہاں پہ ٹکتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس کے لیول کی یہاں پہ جاب نہیں ملتی. وہ سب یہاں سے آؤٹ آف کنٹری موو ہو جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں, کسی اور کنٹری چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اچھی ان کے مطابق کی جاب مل سکے.
تو یہی ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا ہو تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آؤٹ آف کنٹری جا کے ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے. دیکھیں اگر تو ایجوکیشن اچھی حاصل کرتے ہیں تو وہ جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, اگر وہ انہوں نے ایجوکیشن اچھی حاصل کرنی ہو تو تب بھی وہ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز اپنی بہتر کرنی چاہیے کہ آؤٹ آف کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں آ کے جاب کریں اور یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کریں. اس کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ ہمیں بہتر کرنا چاہیے. مطلب کا سارا ٹیلنٹ تو ہم باہر بھیج دیتے ہیں, اچھے ذہن جو ہمارے سارے باہر چلے جاتے ہیں, پھر باہر والے ملک کو یوز کرتے ہیں, جو یوز ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کو وہی یوز کرتے ہیں. سارا ٹیلنٹ ملک کا باہر چلے جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ سارا ٹیلنٹ ملک کے اندر رکھیں, ان کو اچھی جاب دیں, اچھی اپرچونیٹی کریٹ کریں تاکہ ملک جو آج یہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں ملک کی صورتحال اس سے مزید بہتر ہو اور ملک کا گراف ہر لحاظ سے اوپر جائے. ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے ہمارے ملک میں. اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. جی ابو عبیدہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ پریکٹیکلی ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر. جی اگر آپ اسی طرح یہی ٹیچر ماشاء اللہ ہمارے بہت لائک ٹیچر ہیں, اگر مزید تھوڑا سا اس طرف آ جائیں کہ کانسیپٹ کلیئر سلیبس کور کروانے کے ساتھ ساتھ کانسیپٹ بھی کلیئر کروانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آج نہیں کل نہیں آئندہ والے 10 سے 15 سال میں پاکستان کا اسٹرکچر ٹوٹل. ابو عبیدہ بھائی نے بات کی کہ پاکستانی ایجوکیشن نظام کو جو ہم جس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس کے سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکل پہ فوکس کرنا چاہیے. تھیوری بعد میں, پریکٹیکل پہلے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کنسیپٹ ہے کیا, ہم نے پڑھنا کیا اور ہمیں اس سے حاصل کیا ہوگا اور ہم سیکھ کیا رہے ہیں, دین جو ہے وہ تھیوری خود بخود ذہن میں آ جائے گی. جب تک ہم اپنے ہاتھ سے خود سے کچھ لکھنے کے قابل نہیں ہو جاتے تب تک ہمارے ایجوکیشن نظام جو ہے وہ بالکل فیل ہے. پہلے جب ہم نے ایک پریکٹیکل کر لیا ہے, پریکٹیکل کر کے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے پریکٹیکل کیا کیا ہے تو اس کی تھیوری ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس کو سیلف موٹیویشن کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں پہلے اپنے آپ اندر ڈیولپ کرنی پڑے گی یہ. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا. ہمارے جو اساتذہ ہیں گورنمنٹ سیکٹرز کے نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھے جو ایجوکیٹ ہیں اور وہ اگر وہ کیا اسے کہتے ہیں بندے کے پتر بن کے اگر وہ اس کو لے کے چلتے ہیں تو وہ کافی حد تک اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تیسرا ٹائم مینیج کرنا چاہیے, جس چیز کا ٹائم ہے اسی جو وہ چیز پہ وہ ٹائم مینیج کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں ضائع کرنا چاہیے. نمبر 4 پہ ڈفرینٹ قسم کی سرگرمیاں کرنی چاہیے ان کو. اسٹوڈنٹس پہ جو فوکس ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوتے ہیں. بالکل ٹیچر کو ہر چیز ان کا کانسیپٹ کلیئر کروانا چاہیے. پڑھائی میں جو وائٹ بورڈ ان کو آسکنگ سکھانی چاہیے, کوشچن کس طرح کیا جاتا ہے, کوشچن کس طرح ہوتے ہیں, اور کوشچن کرنے پر ان کو روکنا نہیں چاہیے. ایک اچھا کوشچن ساری نظام کو چینج کر سکتا ہے. دیکھو گریوٹی والا جو کوشچن ہے, گریوٹی اتنا بڑا واسط ایک ٹاپک ہے. سیب نیچے ہی گرا تھا, سیب نیچے کیوں گرا تھا, سیب اوپر کیوں نہیں گیا, یہ ایک سوال تھا. ایک سوال کے پیچھے بہت سارے سوال. گریوٹی کا پورا کانسیپٹ اس یہاں سے آیا ہے. اس سے بہت بڑا کہ لا پروڈیوس ہوا. اب ہمارا جیسے تعلیمی نظام ہے اس طرح اگر ہمارا کوئی پاکستانی بندہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا تو اس نے یہ نہیں تھا سوچنا کہ سیب نیچے گرا, اس نے اٹھا کے کھا لینا تھا یا اس نے لے کے چلے جانا تھا. ایسے ہی ہے. اس نے دیکھیے اپنا اس نے سیب نیچے گرا نا, اس نے پہلے یہ دیکھا یہ گرا کیوں ہے, اس کے ساتھ والے جو وہ کیوں نہیں گرے, اگر یہ گرا تو یہ کس سپیس میں کیوں نہیں کھڑا رہا, یہ نیچے کیوں گرے اور کس سپیڈ سے نیچے گرا, اس سے اس نے لا پروڈیوس کر دیا. یہ بیسیکلی ہوتی ہے سیلف تھنکنگ اور سیلف موٹیویٹنگ. اچھے کوسچنز سے آپ سولوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہو. بالکل ٹیچرز کو چاہیے کہ ٹیچرز کو چاہیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے تو. جی ناظرین, لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ سیکٹر کا وہ اس حد تک بہتر کیا جائے کہ لوگ پرائیویٹ سیکٹرز چھوڑ کے گورنمنٹ کی طرف آئیں. ابھی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹرز چھوڑ کے لوگ پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارا گورنمنٹ سیکٹرز کا تعلیمی نظام بہتر نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو گورنمنٹ جاب جو آتی ہیں تو سب سے پہلے موقع ملنا چاہیے جو گورنمنٹ سیکٹر سے ایجوکیٹ ہے وہ وہاں پہ پہلے جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی پہ ان کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنی محنت پہ آگے آتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور دوسرا پاکستان کے اندر یہ بہت عام ہے, میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو لوگ قابل ہوتے ہیں پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ
अदर कंट्रीज में जाकर सर्विसेज दे रहे होते हैं, बजाय इसके कि हमारा माशरा उनसे मुस्तफ़ीद हो, वो किसी और माशरे को जाके अपना बेनिफिट दे रहे होते हैं। उनको हमने यहीं पे रोकना है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है ताकि उनको अच्छी सैलरी देनी है, जिस अच्छी सैलरी की वजह से वहाँ पे मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अगर आप यही सैलरी, यही निज़ाम उनको पाकिस्तान में प्रोवाइड करोगे, बिल्कुल कोई भी अपने मुल्क को छोड़ के वहाँ पे दूसरे मुल्क में जाना पसंद नहीं करता। तो सिर्फ यही चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तानी तालीम को बेहतर किया जा सकता है और अच्छे स्टूडेंट्स को और यहाँ पे रोक के रखा जा सकता है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद। बिल्कुल, जैसे कि वैदा भाई ने बताया कि अगर हम जो यहाँ से जो है वो तलीमी निज़ाम हासिल जिन्होंने किया हुआ है, अगर हम उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देंगे तो बेसिकली वो पाकिस्तान का ही नाम रोशन करेंगे, ना कि हमारे नौजवान यहाँ से तलीम हासिल करके आउट ऑफ कंट्रीज़ के नाम जो हम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल एक शर्म की बात है कि हमारे एजुकेट हुए हुए नौजवान जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज़ जाके उनको फ़ायदा दे रहे हैं, ना कि पाकिस्तान को फ़ायदा दें। अगर जाहिर सी बात है उनको पाकिस्तान में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कभी भी आउट ऑफ कंट्री मूव ना करें। तो नाज़रीन, हमारी जो है शो का इख्तिताम यहीं पे होता है। आज के शो के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जो आवाज़ है वो अपर लेवल तक पहुँचेगी और इंशाअल्लाह ताला और हमारे तलीमी निज़ाम को बेहतर किया जा सकेगा। तो इजाज़त आप भी दुआ को रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी दुआ कीजिएगा हमारे तलीमी निज़ाम को बेहतर किया जा सके। बेसिकली हमारा तलीमी निज़ाम बेहतर होगा तो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा और हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत अच्छा आगे ब्राइटनेस की तरफ जाएगा और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हासिल होंगी। नौजवानों को जो है वो एक अच्छे मुस्तकबिल से बिल्कुल। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आज के शो के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।